نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ کتنا اچھا رویہ رکھا، اپنے غلاموں کے ساتھ کتنا اچھا رویہ رکھتے تھے کہ حضرت زید بن حارثہ جب چھوٹے سے تھے تو کسی نے اغوا کر لیا، جب اغوا ہوئے تو بکتے بکاتے حضور علیہ السلام تک پہنچے، تو کوئی شخص آیا جو اس علاقے کا رہنے والا تھا، مکہ جب آیا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا کہ زید جو ہیں وہاں حضور علیہ السلام کے پاس تھے۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب دیکھا، واپسی گئے تو اس کے والدین کو بتایا کہ تمہارا بیٹا تو محمد عربی کے پاس ہے، تو وہ رقم لے کر 2 تھیلیاں اشرفیوں کی تھی اٹھا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ حارثہ بھی تھے، اس کے بھائی بھی تھے۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، آ کر عرض کی، اے محمد بن عبداللہ، ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، ہم نے سنا ہے، تو ایسے ہے کہ یہ رقم لے لو، ہمارا بیٹا ہمارے پاس بھیج دو۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، رقم والی بات نہیں ہے، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ زید کو بلایا گیا، جب زید آیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زید، تمہارے والد اور تمہارے چچا آئے ہیں، ان سے ملو۔ باپ بیٹا گلے لگے، خوب روئے، ملے تو حارثہ نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، پریشان نہ ہو، تمہاری والدہ تمہاری بہنیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، ہم رقم بھی لے کر آئے ہیں، ہم دیں گے تجھے ساتھ لے جائیں گے۔ جب یہ بات زید نے سنی نا تو زید نے کیا کیا، اپنے والد سے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ حارثہ حیران رہ گئے کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ غلامی چھوڑ کر ہم اتنے مالدار ہیں کہ بادشاہی نہیں لینا چاہتا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ مزہ چکھا نہیں ہے، تو دیکھو کہ وجہ کیا تھی کہ زید گھر کیوں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اپنے والدین سے کہا کہ ابو ٹھیک ہے، آپ مجھے عیاشی دیں گے، سب کچھ دیں گے، میں جس جگہ پر ہوں یہ جگہ عام نہیں، یہاں غلاموں کو بھی بادشاہوں والا مقام دیا جاتا ہے، شہزادوں والا مقام دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے محتاطوں کے ساتھ کتنا اچھا رویہ رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے پاس جو مزدوری کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ تو مزدور جو ہے وہ رب تعالیٰ کا محبوب ہے، القاسب و حبیب اللہ، کہ جو محنت مزدوری کرتا ہے وہ رب کا محبوب ہے اور حضور علیہ السلام کا بھی محبوب ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں حق حلال کمانا چاہیے، محنت مزدوری کرنا چاہیے، اور مزدوری کرنا حضرت امام حسن بصری کے قول کے مطابق شیر کا کام ہے، کہ شیر جو ہوتا ہے خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ تو لومڑی نہیں بننا چاہیے جو دوسروں سے لے لے کر کھائے، لیکن آج ہمارا رویہ بنا ہوتا ہے کہ ہم دوسری کی جیب پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ کچھ دے گا تو ہمارا نظام چل جائے گا۔ اگر کوئی دوست باہر سے آئے، اس کے پاس اچھی رقم ہے تو ہم اس کی آگے پیچھے پھرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، کیا کچھ ہمیں بھی دے گا؟ نہیں، ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں؟ بلکہ محنت کریں، کمائیں، مزدوری کریں، رب تعالیٰ اس کے اوپر ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور محنت کرنے والا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو